ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت سے دوست پرسنل پہ رابطہ کر رہے تھے اور واٹس ایپ پہ بھی بار بار پوچھ رہے تھے کہ میدے پہ کوئی خاص چیز بناؤ. میدے کے لیے ہم نے ایک شربت پیچھے بنایا تھا، لیکن میرے خیال سے اس میں نے وہ جو ویڈیو میں تو شربت کے اجزاء بتائے تھے لیکن صحیح نہیں دکھ رہے. انشاءاللہ اس پہ میں الگ سے اس کے لیے الگ ویڈیو بنا دوں گا تاکہ وہ شربت کا پورا ہو جائے. آج میدے کا ایک بہت سیریس بیماری ہے جو بہت خطرناک بھی ہے، سیریس بھی. یوں سمجھو کہ میدے کے کینسر کی شروعات اور ابتدا ہے. وہ بیماری کیا ہوتے ہے اس کو ہم انقلاب میدہ بھی بولتے ہیں اور ڈاکٹر لوگ اس کو پتہ نہیں کیا بولتے، لیکن اس کو پھر وہ آخر میں کینسر کہہ دیتے ہیں میدے کا. یہ تکلیف میدے کا کیا ہوتا ہے انسان کو؟ یہ تکلیف یہ ہوتا ہے کہ انسان کے میدے میں ایک ایسی قسم کا درد، سوزش اور تکلیف شروع ہو جاتا ہے نا کہ وہ پانی بھی ہضم نہیں کر سکتے. اس کو مثال اگر پانی پلاؤ نا میدے کو مریض کو، تو پانی سے بھی اس کے میدے میں درد تکلیف شروع ہو جاتے ہے، اس کو الٹیاں ہو جاتی ہے. درد اور تکلیف کی وجہ سے الٹیاں ہو جاتی، مریض کوئی بھی چیز نہیں ہضم کرتا. دوائی کھانا پینا تو چھوڑو کہ وہ پانی کا ایک گھونٹ، یعنی اس کو ایک پانی کا ایک گھونٹ پلاؤ گے نا تو اس سے بھی اس کو درد بھی ہوتا ہے اور الٹیاں بھی اس سے شروع ہو جاتی ہے. اصل میں یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کیوں شروع ہوتا ہے؟ یہ دو چیزوں سے شروع ہوتا ہے. اس میں جو سب سے بڑا جو بات ہے نا اس میں مریض کا، وہ یہ ہے کہ جب مریض عموماً انسان کے اوپر بخار، نزلہ، زکام یا کوئی اور بیماری، وہ کیا کرتے ہیں میڈیکل والی کی دوائی لے لیتا ہے، یعنی ڈاکٹر سے وہ دوائی لیتا ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتے ہیں کہ یہ آپ نے کھانا کھانے کے بعد لینا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے مریض تو بیمار ہوتا ہے، نزلہ زکام، اس کو کسی چیز کا کھانے کا دل نہیں کرتا. تو مریض کیا کرتا ہے کہ وہ مثال یا کیک لیتا ہے یا مثال کیلا لے لیتا ہے یا کوئی اور چیز لے لیتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دوائی لے لیتا ہے اور ڈاکٹر اس کو 5-6 قسم کی دوائیاں لکھ کے دے دیتا ہے. جب وہ دوائی کھاتا ہے تو اس کے معدہ خالی ہوتا ہے، پھر وہ اندر جا کے جو معدے کو وہ جو اثر ڈالتے ہیں وہ بیماری تو بعد میں اپنے جگہ رہ جاتا ہے. لیکن جو 4-5 قسم کے میڈیکل کی جو دوائیاں لیتے ہیں نا تو اس معدے میں ایک قسم کا سوزش اور سکیڑ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی وہ سوزشناک ہو جاتا ہے معدہ اس میں اور انفیکشن قسم کا پیدا ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی دوائی جیسے معدے کے اندر جاتے ہیں نا تو معدے میں درد، سوزش، جلن، الٹی، آخر میں پانی بھی اس کو ہضم نہیں ہوتا ہے. پھر جب کچھ عرصہ اس کو ڈاکٹر ڈرپوں کے اوپر اس کے اوپر چلاتا ہے نا وہ تو ہوا خرابی میڈیکل کی دوائیوں کی طرف سے ہوا ہوتا ہے. پھر جب اس کو اور مزید ڈاکٹر دوائی دیتے تو اور بھی گڑ جاتا ہے. تو پھر اس میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس میں یہ کہ پھر ڈاکٹر لوگ آخر میں اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا معدہ سکڑ گیا، آپ کے معدے کا منہ سکڑ گیا، اس کا ڈھکن خراب ہو گیا، اور پھر اب یہ کیا کرتے پھر آخر میں اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ کا آپریشن کرانا پڑے گا، آپ کا معدے کا کینسر ہو گیا. اور گھر والے بھی بڑے پریشان ہوتے کیونکہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے. ایک تو یہ کہ میڈیکل کی دوائی خالی پیٹ استعمال کرنا اور میڈیکل کی دوائیوں کی وجہ سے یہ عموماً یہ چیز ہوتا ہے. دوسرا یہ جب ہوتا ہے نا تو 4 نمبر مزاج میں ہوتا ہے، جب میدے میں انتہائی گرمش اور سوزش کی وجہ سے یہ ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ چیز زیادہ ہوتی ہے. میدے میں جب جلن، سوزش زیادہ بڑھ جائے، مثال گرم مسالے والے یا گرم خوراکوں کی وجہ سے، اس وجہ سے بھی یہ بہت زیادہ یہ مریض پڑ جاتا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں وہ حکیم لوگ کے پاس آتے تو حکیم بھی 4-5 نمبر میں اس کو دوائی دیتا تو اس کو اور بھی گڑ جاتا ہے. تو یہ یعنی ایک خطرناک قسم کی بیماری ہے اور اس کا انتہائی آسان علاج ہے اگر اس کو تھوڑا سمجھو. یہ جو میں آپ کو نسخہ اور یہ جو طریقہ بتا رہا ہوں یہ الحمدللہ 1 دفعہ کا نہیں، 2 دفعہ کا نہیں، 10 دفعہ کا نہیں، سینکڑوں دفعہ کا ہمارا اور ہمارے استاذوں کا مجرب ہے. انشاءاللہ جس کو بھی ہم نے بتایا وہ سب نے دعائیں دی. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا کہ مریض چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جو بھی لیڈیز ہو آپ کے پاس ہے نا، سب سے پہلے اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو الائچی نہیں، الائچی سبز اس کو کھانے میں اس کو کہتے کہ بھئی الائچی سبز منہ میں ڈالو اور اس کو چباتے جاؤ اور اس کا پانی نگلتے چلے جاؤ. پھر جب وہ ہو جائے نا تو اس کو تھوک لو، اس کا پھر دوسرا اس کے بعد گھنٹہ آدھا گھنٹے کے بعد الائچی دوسرا دے دو، لیکن الائچی تازہ ہونا چاہیے، سبز ہونا چاہیے. دوسرا آپ نے کیا کرنا کہ اوریجنل شہد لینا ہے. شہد بالکل اوریجنل ہونا چاہیے. آج کل میں جب کہتا ہوں نا کہ اوریجنل، جب بھی میں کوئی جڑی بوٹی کوئی چیز کا نام لیتا ہوں تو کہتا ہوں کہ اوریجنل ہونا چاہیے. آج کل مارکیٹ میں اتنا 2 نمبر ہی چل رہا ہے کہ آپ پوچھو نہیں. چائنا والے قسم کا کیمیکل بیچتے ہیں نا، اس کو پانی میں ڈالو تو پھر وہ گاڑھا شکل اختیار کر لیتے، پھر اس میں دوسرا قطرہ ڈالو تو وہ شہد کا شکل اختیار کر دیتے، پھر تیسرا قطرہ ڈالو تو اور شہد کا مزہ اس میں آ جاتا ہے. اوریجنل شہد کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. 300-350 روپے مارکیٹ میں وہ شہد بک رہا ہے. 200 روپے کا تو چینی چل رہا ہوتا ہے، 170-180 میں چینی اور 300-350 میں وہ شہد مارکیٹ میں چل رہا ہوتا ہے. پھر یہ لوگ خرید کو اس کو 3,000-3,500 روپے بیچ ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے کوشش کرنا کہ اوریجنل شہد لینا ہے. شہد اوریجنل ہونا چاہیے. 100 گرام شہد لے لو. اس کے بعد آپ نے ادرک لینا ہے. آپ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو موٹا موٹا بڑا ادرک پڑا ہوتا ہے. وہ ادرک موٹا بڑا ہوتا نہیں،
وہ لوگ کیا کرتے کیمیکل ڈال کے اس کو جو ہے نا پانی میں اس کو پھر موٹا کرتے, اس کو بڑا کرتے, پانی میں ڈال کے اس کو جو ہے اس کا وزن بڑھاتے. آپ نے کیا کرنا کہ اگر لینا ہے تو پاکستانی والا ادرک نہیں, چھوٹا چھوٹا ادرک جو ہوتا ہے وہ لینا ہے, اس کو کوٹ لو, 100 گرام شہد ہو, اس میں 20 گرام یا 30 گرام وہ جو ادرک کا پانی ہو نا اس میں اچھی طریقے سے ڈال کر چمچ سے مکس کرنا ہے. پھر تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو یہ چکانا ہے, مثال ایسے تھوڑا تھوڑا کر کے چمچ سے نا یہ بھی آپ نے ساتھ چکانا ہے. 3 ٹائم 4 ٹائم 5 ٹائم 10 ٹائم اس کو مسلسل آپ نے یہی چیز کھلانا ہے, ادرک اور شہد کا پانی. 100 گرام شہد, 20 سے 30 گرام شہد کا ادرک کا پانی ہونا چاہیے. تیسرا جو ہے نا سب سے مشہور جو کا حکمت کے نا امرت دارا, آپ امرت دارا استعمال کرا سکتے ہو. امرت آپ نے کیا کرنا ہے, امرت دارا جو ہے نا ہمدرد کا بھی آتا ہے اور حلزون کے نام سے میرے خیال سے کرشیوس کا بھی آتا ہے. امرت دارا لے لو یا حلزون اس کے نام سے کوئی آتا ہے اس کا. اس میں امرت دارا مثال اگر کوئی انڈیا والے باہر والے ہوں تو وہاں تو ہمدرد کی چیزیں نہیں ملتی, تو آپ نے کیا کرنا ہے, سد پودینہ 1 تولہ, سد اجوائن 1 تولہ, سد الائچی 1 تولہ اور سد کاپور 2 تولہ. یہ چیزیں لے کر آپ نے سب جو ہے نا اس میں مکس کر لینا ہے کہ کسی شیشے کسی چیز میں رکھ لو. یہ جو ہے نا امرت دارا کا نقصہ, یہ دیکھو, سد پودینہ 1 تولہ, سد اجوائن 1 تولہ, سد الائچی 1 تولہ اور سد کاپور 2 تولہ. یہ آپ نے کسی شیشے کی چیز میں یا شیشے کے بوتل میں ڈال کر ساری چیزوں کو جو ہے نا آپ نے دھوپ میں رکھ لینا ہے. جب دھوپ میں رکھ جو ہے نا تو یہ پانی کا شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ 1 قطرے یا 2 قطرے اس کو پانی میں بھی ڈال کے پلا سکتے ہو, اور 1 قطرہ 2 قطرہ آپ اس کی زبان پہ بھی ڈال سکتے ہو. دوسرا اس کے علاوہ جو سب سے اس میں بہترین نقصان ہے, یہ ہم اس کو استعمال کراتے ہیں انقلاب معدہ کے نام سے. اس میں زیرہ سفید 5 تولہ, الائچی خرد 5 تولہ, ملٹی 5 تولہ, گشنیز خشک 5 تولہ, گل سرخ 5 تولہ. یہ آپ 500 mg کیپسول سے لے کر 1000 mg کیپسول تک 3 ٹائم کھلا سکتے ہو. اگر آپ کیپسول کے ساتھ کھلا سکتے ہو تو کیپسول کے ساتھ کھلاؤ, نہیں تو ایسے بھی کھلاؤ. یہ انتہائی مجرب چیز ہے ہمارا, اور کئی دفعہ ہم نے مریضوں کو استعمال کرا ہے. یہ جو خطرناک سے خطرناک قسم کے مریض ہوتے ہیں نا, وہ پھر انشاءاللہ کئی دنوں میں بہت جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے مریض کا یہ خیال کرنا کہ اس دوران جب اس کا انقلاب معدے کا آپ علاج چلاؤ نا, اس کے دوران ہم نے اس کو میڈیکل والی کوئی دوائی نہیں کھلانی ہے. صحیح ہے نا انشاءاللہ. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میڈیکل کی دوائی بند کھلانی, سخت چیزیں نہیں کھلانی. الائچی سبز آپ کو اس نے ایک دانہ اس کو چبانے کے لیے دینا, جیسے وہ چنگم چباتا ہے نا اس کا پانی نکلنا ہے, باقی تھوکنا ہے. دوسرے نمبر پر اس نے ادرک اور شہد والا جو شربت آپ نے بنایا, 100 گرام شہد اور 30 گرام ادرک کا پانی, وہ اس کو پلانا ہے. تیسرے نمبر پر یہ امرت دارا والا نسخہ ہے, آپ خود بھی بنا سکتے ہو اور ہمدرد اور کرشی کا تیار بھی. چوتھے نمبر پر جو ہے نا آپ نے یہ زیرہ سفید اور الائچی یہ والا نسخہ بنا کے کھلانا ہے. یہ ہمارا انتہائی مجرب چیز ہے, یہ انتہائی ہمارا مجرب چیز ہے. انشاءاللہ اس کو آپ بناؤ اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھو. میں اپنا واٹس اپ نمبر ساتھ دے رہا ہوں, اگر آپ کو کوئی چیز کا سمجھ نہیں آئے تو آپ میرے سے واٹس اپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.